یاد رکھیے جتنی زیادہ اللہ سے محبت ہوگی اتنا ہی زیادہ دل کھلے گا، انسان کے اندر ایک خوشی پیدا ہو جائے گی، اور اس کو وہی جانتا ہے جس کے اندر اللہ کی محبت ہو۔ اور جیسے جیسے اللہ کی محبت مضبوط اور شدید ہوتی جاتی ہے، سینہ اتنا ہی زیادہ کھلتا جاتا ہے اور وسیع ہوتا جاتا ہے، اور صرف بیکار لوگوں کو دیکھ کے اس کا دل تنگ پڑتا ہے، یعنی ویسے اس کا دل تنگ نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ وقت ضائع کریں، بیکار ہوں، فضول لغو کاموں میں لگے ہوئے ہوں۔ اور امام ابن القیم کہتے ہیں جن کی حالت یہ نہیں ہوتی تو ایسے لوگوں کو دیکھنا ان کی آنکھ کا تنکا ہے، یعنی ان کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں، اور ان سے ملنا ان کے لیے بخار کی مانند ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگوں سے مل کر بھی وہ خوش نہیں ہوتے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی روگردانی کر لیتا ہے تو پھر اس کا سینہ بھی تنگ ہو جاتا ہے، یعنی جو نماز نہ پڑھے، ذکر نہ کرے، قرآن نہ پڑھے، دین کی مجلس میں شرکت نہ کرے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ سینے کے تنگ ہونے کے اسباب میں سے اللہ تعالیٰ سے روگردانی کرنا اور غیر اللہ کے ساتھ دل کو وابستہ کرنا ہے، اور اللہ کے ذکر سے غافل ہونا ہے، اور اس کے سوا کسی اور سے محبت کرنا ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے محبت کرنا ہے۔ تو جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے ویسی محبت کرتا ہے، یعنی جیسی اللہ سے کی جانی چاہیے، تو وہ اسی کے ساتھ عذاب دیا جاتا ہے، اور غیر اللہ کی محبت میں اس کا دل جکڑ دیا جاتا ہے، تو زمین میں اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ پھر اس کو اس کے بغیر چین اور قرار ہی نہیں آتا، تو یہ بذات خود ایک بہت بڑی سزا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے ذکر سے روگردانی کے نتیجے میں زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ فرمایا سورۃ طٰہٰ میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ ہے، اور اسے ہم قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ وہ فرمائے گا اسی طرح تیری طرف ہماری آیات آئی تھی تو انہیں بھول گیا تھا، اور اسی طرح آج تو بھلایا جاتا ہے۔ تو جو اللہ کی کتاب کو بھلا دیتا ہے، اللہ کی بات کو بھلا دیتا ہے، پھر اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔